رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سورت کی شروع میں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف اور اللہ کی صفات بیان کی گئی۔ پہلے آیا اللہ کا ذاتی نام الحمدللہ، پھر اللہ کے صفاتی نام آئے رب، رحمان، رحیم، مالک۔ پھر اللہ تعالیٰ سے براہ راست خطاب کیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے مولا کریم، تو جو ان صفات کا مالک ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اللہ ہے، تو رب ہے، تو مالک ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت کے بارے میں نے کل عرض کیا کہ عبادت صرف اسی ذات کی ہو سکتی ہے جو واجب الوجود ہو، قادر مطلق ہو، علیم کل ہو اور خالق ہو، اور یہ صفات چونکہ اللہ ہی میں پائی جاتی ہے، لہذا عبادت کا مستحق بھی اللہ ہی ہے۔ امام بیضاوی اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عبادت کہتے ہیں اقصی غایت التعظیم، انتہائی درجے کی تعظیم، سر جھکانا، رکوع کرنا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، یہ تعظیماً ہے، مگر یہ تعظیم اس عقیدے کے ساتھ پیدا ہونی چاہیے کہ جس ذات کی تعظیم کی جا رہی ہے وہ ذات واجب الوجود ہو، قادر مطلق ہو، علیم کل ہو، نافع اور ضار ہو، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے آپ رکوع جیسا جھک نہیں سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے آپ سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ساری صفات اللہ ہی کے اندر ہے۔ عبادت کرنے والے یا تعظیم کرنے والے کے دل میں یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ تعظیم اس ذات کے لیے کی جا رہی ہے جو تمام چیزوں میں تصرف کرنے والی، زندہ کرنے والی ہے، مارنے والی ہے، روزی دینے والی ہے، شفا بخشنے والی ہے، اور یہ اللہ ہی کے اندر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ پھر تعظیم باتوں سے بھی ہوتی ہے، اپنے عمل سے بھی ہوتی ہے، اپنے مال سے بھی ہوتی ہے، عبادتیں بھی الگ الگ طریقے کی ہے۔ اسی لیے ہم جب ہر قعدے میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تمام بدنی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جگہوں جگہوں پر اقرار کروایا جا رہا ہے، سبحان ربی العظیم، میں اس رب کی پاکی بیان کر رہا ہوں جو عظیم ہے، سبحان ربی الاعلی، میں اس رب کی پاکی بیان کر رہا ہوں جو اعلی ہے۔ اب جب کوئی شخص اللہ کو خالق، اللہ کو مالک، قادر، مختار، نافع، ضار اور دینے والا، ان سارا سمجھنے کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے بجائے کسی دوسرے کے سامنے پیش کرتا ہے، تو ایسا شخص آزاد اور شریف نہیں ہوگا، بلکہ وہ کسی کا غلام ہوگا، وہ شرک کرنے والا سمجھا جائے گا۔ بندہ تو اللہ ہی کا ہے، اب اس کی سوچ آزاد ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی سوچ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی اختیارات ہے، تو اب وہ آزاد نہیں ہے،
اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی غلام ہے، کسی اور کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی ضروریات اپنے حقیقی مالک کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا، فلانا کر کے دے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے عبادت کے مفہوم کو سمجھنا۔ عبادت کے متعلق بعض مفسرین کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عبادت یا تو ثواب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے یا اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ دونوں طریقے سے عبادت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اکثر نبیوں کے تذکرے میں سورہ انبیاء میں یہ ہے کہ یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ کہتے وہ ہمیں پکارتے ہیں، ہمارے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہماری نعمتوں میں شوق کرتے ہوئے اور ہماری پکڑ سے ڈرتے ہوئے، کہ یا تو اللہ اس پر انعام دے گا یا تو ہم اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ کی عبادت اسی لیے بھی کی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ کے یہاں عظمت، اللہ کی یہاں بزرگی اور اللہ کی یہاں شرافت حاصل ہو۔ بھائی میری کوئی مانتا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ میرے یہاں سب سے خاص ہوگا کہ بھائی میری بات کے خلاف نہیں کرتا۔ جب آپ اللہ کی مان کے چلو گے تو اللہ کے یہاں آپ کا خاص مقام ہوگا۔ یا عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ معبود برحق وہی ہے، وہی حقیقی مالک ہے، وہی خالق ہے، اور عبادت کرنے والا اس رب کا بندہ ہے، اور بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کی تعظیم کرے اور اس طریقے سے کرے جس طریقے پر رب نے بتایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ ہاں، اب کچھ لوگوں کو کچھ خواب آتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، کچھ دماغ چلتا ہے، اب وہ ویسی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کھڑے کھڑے رکوع کر رہا ہے، کوئی کھڑے کھڑے سجدے کر رہا ہے، اور اپنے طریقے پر نہیں۔ عبادت بھی اپنی طریقے پر نہیں، اپنی سوچ پہ نہیں، عبادت بھی اسی طرز پر جس طرز پر رب نے بتلائی ہے۔ ہاں، چنانچہ جب کوئی انسان پوری کائنات میں غور کرتا ہے، درختوں میں غور کرتا ہے، سمندر میں غور کرتا ہے، زمین میں غور کرتا ہے، چرندوں اور پرندوں میں غور کرتا ہے، دنیا کے بنائے ہوئے سسٹم میں غور کرتا ہے، انسان کے بنائے ہوئے مشینوں میں غور کرتا ہے۔ یہ ایک بٹن دبا دیا آپ نے، یہ پنکھا چالو ہو گیا، یہ ایک بٹن دبا دیا، یہ لائٹ چالو ہو گئی۔ جب آپ اس میں غور کریں گے تو یقین آ جاتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اور متصرف ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے۔ لہذا جب اس کائنات کا متصرف ایک ہی ہے تو عبادت بھی کسی کی ہونی چاہیے، اسی کی ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے ذات کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں یہ کہہ دوں کہ اللہ نے ہی کہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے میں نہیں بخشوں گا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں باقی گناہ ہو سکتا ہے بخش دوں، معاف کر دوں، لیکن میرے ساتھ شرک میں نہیں معاف کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کہتے میں معاف نہیں کروں، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس میں تھوڑا آگے پیچھے بھی نہیں چلے گا، تھوڑی گنجائش بھی نہیں۔ اللہ کی وحدانیت میں ذرا بھی تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی تھوڑا بھی دوسرا شریک ہو رہا ہے، چاہے رشتہ داری کے نام پہ، چاہے رسموں کے نام پہ، چاہے خاندان کے نام پہ، وہاں اس کی بالکل اجازت نہیں، صاف منع کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہم حکمت والے ہیں۔ کفار مکہ آئے تھے اور کہا تھا یہ بات، جیسے آج کل ایکتا کا نام دیا جاتا ہے، یہ بات کہی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ کہہ دو لا اعبد ما تعبدون۔ آخر میں کیا کہہ دیا؟ نہیں سمجھتے، لکم دینکم ولی دین، کوئی حکمت نہیں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ بر صغیر میں ہمارے اس پورے خطے میں، پاک و ہند میں، دین کے جو بڑے بڑے امام اور پیشوا گزرے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کی توانائیاں دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، ان میں حضرت مجدد الفسانی، کبھی پڑھو تذکرہ مجدد الفسانی۔ جب دین اکبری پیدا ہوا اور اس میں ملاوٹ کی کوشش کی گئی تو کیا محنتیں تھی، ان کو تو قلعے میں قید کر لیا گیا، وہاں سے کیا محنتیں کی لوگوں کے دین کو بچانے کے لیے۔ تذکرہ مجدد الفسانی پڑھو، آج کے حالات میں آپ کو حوصلہ ملے گا۔ اس کے بعد خاندان شاہ ولی اللہ، ان کو یہ امتیاز حاصل ہے
کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ کے چاروں فرزند، اسی طرح شاہ ولی اللہ کے شاگردان رشید اور پھر شاگردوں کے شاگرد، انہوں نے جو خدمت کی ہے، دین کی تبلیغ کے لیے درسگاہیں قائم کی، کتابیں لکھی. آج تو ہمیں پڑھنا نہیں ہوتا. کیوں لکھی تھی؟ بس ایسے ہی پیسہ کمانے کے لیے. ہمیں تو پڑھنا ہی نصیب نہیں ہوتا. کتابیں لکھی اور خاص طور پر قرآن کی تشریح میں جو کام کیا ہے وہ بہت قابل تعریف ہے. حضرت شاہ صاحب کے فرزند شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو اپنے والد محترم کے شاگرد بھی تھے اور پھر حضرت شاہ صاحب کے جانشین بھی ہوئے. آپ نے فارسی زبان میں، اس وقت فارسی چلتی تھی، قرآن پاک کے کچھ حصے کی تفسیر لکھی ہے، جس کے متعلق حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو کہا جا سکتا تھا کہ حضور کی امت پر تفسیر قرآن پاک کا جو فریضہ عائد تھا وہ مکمل ہو گیا. مگر افسوس کہ وہ تفسیر مکمل نہ ہو سکی، کیونکہ آپ آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، آنکھیں چلی گئی. آپ نے تفسیر کا شروعاتی حصہ املا کرایا، لکھوایا، زندگی نے مہلت نہ دی اور وہ کام ادھورا رہ گیا. اس تفسیر میں شاہ صاحب نے قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھایا ہے. خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جذبہ دین سے سرشار ہو کر فرماتے تھے کہ اسلام اور اہل اسلام کی خیر خواہی الگ الگ زمانوں میں الگ الگ طریقوں سے ہوتی ہے. یعنی دین کی خدمت کے طریقے زمانے کے ساتھ اس کے تقاضے بدلتے ہیں. ہر ایک وقت میں ایک تقاضا نہیں رہتا، ایک طریقہ نہیں رہتا. زمانے کے ساتھ، حالات کے ساتھ، امت کے ساتھ تقاضے بدلتے ہیں. آج کے حالات میں بھی تقاضے بدل چکے ہیں. ہم ایک ہی طرز پہ نہیں چل سکتے. شاہ ولی اللہ کے زمانے میں اور تقاضا تھا، اس سے پہلے مجدد الفسانی کا تقاضا اور تھا، بخارا اور سمرقند کا تقاضا اور تھا. تقاضے بدلتے ہیں حالات کے حساب سے، ایک طرز پہ کام نہیں چلتا ہے. ہم ایک ہی طرز پہ پکڑ کے رکھے تو کام نہیں بنے گا. زمانے کے حساب سے ہمیں بھی دین کے طریقے نئے ایجاد کرنے پڑیں گے. دین تو وہی رہے گا لیکن دین سمجھانے کے طریقے بدلنے پڑیں گے. آپ نے، شاہ صاحب نے اپنے دور کی بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ نے میرے دل میں القاء کیا کہ اب وقت آیا ہے کہ دین کو ایک مکمل شکل میں ظاہر کیا جائے، پوری شکل دین کی، نماز روزہ نہیں، پورا. چنانچہ آپ نے حجت اللہ البالغہ جیسی عظیم کتاب لکھی اور اتنی دقیق کہ اس کی شرح لکھتے لکھتے سالوں ہو گئے، اس کی تشریح لکھتے لکھتے. پھر ابھی ہی کے دور کے جو چند سالوں پہلے کورونا میں دارالعلوم کے عظیم محدث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بمبئی میں انتقال ہوا، انہوں نے اس کی شرح لکھی رحمۃ اللہ الواسعہ. اس کتاب کے ذریعے آپ نے دین کا فلسفہ، شرائع، قوانین اور پورا نظام بہترین طریقے سے سمجھایا ہے. پڑھے کون؟ پڑھے کون؟ شکایت ہے بہت. آج بھی علماء آج کے زمانے کے حساب سے آسان کر کے دین کو سمجھانے کے لیے کتابیں لا رہے ہیں، لیکن پڑھے کون؟ خریدے کون؟ کیوں خرچہ کرے اس پہ؟ قرآن کی تفسیری ہم سے نہیں خریدی جاتی، قرآن کا ترجمہ ہم سے خریدا نہیں جاتا. یہاں تو 1 یا 1.5 سال کے بعد گھر میں قرآن رکھا ہوتا ہے تو بیکار سمجھ کے لا کے مسجد میں رکھ دیتے. کتاب تو بہت دور کی بات ہے، قرآن جیسی چیز گھروں سے نکال دی. بہرحال شاہ صاحب اپنی تفسیر میں عبادت کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں کہ حقیقت عبادت تصحیح نسبت عبودیت است. یہ فارسی ہے کہ عبادت اصل میں بندے کی اپنے خدا کے ساتھ، اپنے معبود کے ساتھ نسبت کو صحیح کرنے کا نام ہے. اگر یہ نسبت صحیح نہیں ہوئی عبادت نہیں ہوگی. اپنے مرضی پہ چلوں گے عبادت کے ہم کو کیا اچھا لگ رہا ہے، لوگوں کو کیا اچھا لگ رہا ہے، لوگ کس کے کتنے پیچھے چل رہے، اس کا نام عبادت بنا کے چلنے لگے، اب وہ عبادت نہیں ہے. اسی لیے ایاک نعبد کو سمجھنا ضروری ہے. عبادت اسی طرز پہ ہوگی جس طرز پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. ہم اپنے طرز پہ نہیں چل سکتے. ہمیں کیا اچھا لگتا ہے اس کا نام عبادت اور دین نہیں ہے.
عبادت اور دین نام ہے اتباع کا، جیسا بتایا ویسا کرنا۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ میں 4 کی بجائے 6 رکعت عشاء کی پڑھوں، زیادہ ثواب ملے گا، لیکن نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ 4 ہی پڑھنا پڑے گا کیونکہ بتایا ویسا گیا۔ ہاں، یہ مثالیں دیکھنی پڑے گی آپ کو۔ اگر یہ نسبت بندے کی اپنے خدا کے ساتھ صحیح نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، تو فرماتے کہ نسبت کا صحیح کرنا اس طرح ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو ممکن اور اللہ کی ذات کو واجب الوجود سمجھے۔ ممکن کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ وجود کسی زمانے میں نہیں تھا، میں کسی زمانے میں نہیں تھا، انسان کسی زمانے میں نہیں تھا، پھر اس دنیا میں وہ آیا، پھر ایک دور ایسا آئے گا جب انسان نہیں ہوگا۔ ممکن ہوتا ہے وہ، جو دو نہ ہونے کے درمیان، ایک وقت نہیں تھا ایک وقت نہیں ہوگا، بیچ میں ہے۔ آدمی اس دنیا میں آتا ہے، کئی اچھے اور برے اعمال کرتا ہے، پھر ایک شعلے کی طرح بجھ جاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دہریے، کافر یا کم علم لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی مر کر ختم ہو گیا، جلا دو، مچھیوں کو کھلا دو، سمندروں کو کھلا دو، ختم۔ امام شاہ صاحب فرماتے ہیں حالانکہ انسانی زندگی لافانی ہے، انسانی زندگی میں ایک تسلسل ہے جو الگ الگ سٹیجوں سے گزرتا ہوا برقرار رہتا ہے۔ پہلے قطرے کی شکل میں تھا، پھر انسان بنایا، پھر قبر میں گیا، پھر اللہ اٹھا کے کھڑا کرے گا۔ ہاں، اس دنیا میں وہ دوسری سٹیج پر آیا، یہاں پر اپنی جو اللہ نے عمر اس کی مقرر کی ہے وہ گزارنے کے بعد انسان اپنی طبعی موت واقع ہوتا ہے، وہ زندگی کے اگلے سٹیج پر چلا جاتا ہے۔ میدان حشر قائم ہوگا، وہ ایک الگ سٹیج پر ہوگا، آزاد نہیں ہے، زندگی کا حساب ہوگا۔ وہاں سے گزر کر انسان اپنی آخری سٹیج پر پہنچے گا کہ جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، اور وہاں پھر ہمیشہ ہمیش کی زندگی، یا تو ہمیشہ ہمیش کی جنت یا تو ہمیشہ ہمیش کی جہنم۔ مطلب یہ کہ انسان فنا نہیں ہوتا، وہ دنیا کے سامنے ایسا لگتا ہے فنا ہو گیا، ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کی طرف منتقل ہو گیا۔ بہرحال شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ بندے اور معبود کے درمیان صحیح نسبت اس طرح ہو سکتی ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میرا وجود اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، میں نہیں تھا اور بعد میں بھی نہیں رہوں گا، جبکہ اللہ خود بخود ہے، اللہ خود بخود ہے۔ فرماتے کہ انسان اللہ کو مالک اور اپنے آپ کو بندہ اور مملوک خیال کرے، اور انسان یہ اچھی طرح سمجھ لے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے مالک کو اپنے اوپر غالب سمجھے، خود کو مغلوب سمجھے، وہ جیسا کہے ویسے میرے کو کرنا ہے، اب میں اس میں چوں اور چرا نہیں کر سکتا، مالک نے کہہ دیا بات ختم، ایسا کیوں اور ویسا کیوں، اور اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہ سمجھ میں نہیں آتا اور یہ عقل میں نہیں اترتا، نہیں، کہہ دیا بات ختم۔ اور جان لے کہ جب وہ چاہے اور جس طرح چاہے وہ رب اپنے بندے کی پکڑ کر سکتا ہے۔ کئی مثالیں ہیں، کئی دندناتے پھرتے ہوئے کو کیا حال ہے دیکھ لو۔ ظالم ہمیشہ نہیں رہتے، نافرمان ہمیشہ نہیں رہتے، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نسبت کو صحیح کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ خود کو غلام، مجبور اور اللہ کو قادر سمجھے۔ یہاں تو چند پیسے آتے ہیں سب بھول جاتا ہے، وہ پیسہ کس نے دیا، وہ مال کس نے دیا، وہ صحت کس نے دی، وہ عقل کس نے دی، وہ گھومنے اور پھرنے کی صلاحیت کس نے دی، وہ جب چھین لے جب پتہ چلتا ہے، اور چھینتا ہے تو ایسے کہ پھر پتہ بھی نہیں چلتا کس نے چھینی، کچھ تھا ہی نہیں، کیا ہوا بھائی، کچھ بھی نہیں تھا، اچانک لقوہ لگ گیا اور بستر پہ آ گیا، وہ چھین لیتا ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کا کاروبار تھا، ایک تھپڑ آئی، زلزلہ آیا یا لہر آئی یا طوفان آیا، سب ختم۔ کس کے ہاتھ میں ہے لگام؟ اسی طرح بندہ اپنے آپ کو مامور سمجھے، خدا کو آمر سمجھے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ہر حکم کا تابع خیال کرے۔ آزاد نہیں ہوں میں، جس نے پیدا کیا اس کے تابع ہوں میں۔ پھر یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے، خدا تعالیٰ کو عزت والا سمجھے، کچھ نہیں، عاجز ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں ایک گندے قطرہ تھا، پھر ایک وقت آئے گا اٹھا کے قبر کے گھڑے میں ڈال دیا جاؤں گا، ہاں، اس کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے، آنکھیں بہہ جائے گی، بال نکال دیے جائیں گے،
چمڑی کھا جائیں گے کیڑے مکوڑے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور اس زندگی میں میری کیا بساط، ایک پیٹ میں درد تو مجھے میری اوقات پتہ چل جائے، ایک پیشاب بند کر دیا جائے مجھے میری اوقات پتہ چل جائے، ایک سر میں درد مجھے میری اوقات پتہ چل جائے۔ اللہ کو عزت والا سمجھے۔ اگر انسان اللہ کے ساتھ اس قسم کی نسبت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، اب اس نے عبادت کا مفہوم پا لیا، اس کی عبادت صحیح ہو گئی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب عبادت کی یہ تعریف بھی کرتے ہیں کہ عبادت حقیقت میں تمام اعضاء کو، چاہے وہ باہر کے اعضاء ہو چاہے اندر کے اعضاء ہو، تمام اعضاء کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا۔ آنکھ اللہ کی مرضی کے تابع، کان اللہ کی مرضی کے تابع، ہاتھ اللہ کی مرضی کے تابع، پیٹ اللہ کی مرضی کے تابع۔ اپنے تمام اعضاء، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی پر لگا دینے کا نام عبادت ہے۔ اور اللہ کی مرضی پہ لگا دینا یہی تو اللہ کا راستہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عبادت انسان کے ظاہری اعضاء سے بھی ہوتی ہے اور اندرونی اعضاء سے بھی۔ مثلا زبان کی عبادت کیا ہے؟ انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے، گالی نہیں نکالتا، بری بات نہیں نکلتا، گانے نہیں نکلتے اس کی زبان سے، تو یہ زبانی عبادت شمار ہوتی ہے۔ آنکھ کی عبادت کیا ہے؟ انسان خانہ کعبہ کو دیکھے، کیوں؟ النظرۃ الی الکعبۃ عبادہ، کعبہ شریف کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتا ہے، دینی کتابوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نیک بندوں کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے دیکھتا ہے، اللہ کے نشانات کو اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ہر درخت اور ہر پودے کا ایک ایک پتا پروردگار کی پہچان کرواتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی غور و فکر کرے۔ یہ آنکھ ٹی وی دیکھنے میں استعمال نہیں ہوتی، یہ آنکھ موبائل میں غلط ویڈیو دیکھنے میں استعمال نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ ان سب چیزوں کا دیکھنا یہ آنکھ کی عبادت ہے۔ اسی طرح کان کی عبادت، انسان قرآن کو سنے، وعظ و نصیحت کی بات کو سنے تاکہ اللہ کا قرآن سمجھ میں آ جائے، دینی مسائل کو سمجھنے کی غرض سے سنے، اس کان سے گانے نہ سنے، میوزک نہ سنے، بینڈ نہ سنے، ہر ایسی بات کا سننا جس سے اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو، یہ عبادت میں داخل ہے کان کی۔ اسی طرح ہاتھ کی عبادت یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کو، دینی کتاب کو، اللہ کے پاک ناموں کو لکھے، ایسی تحریر، ایسی رائٹنگ جو بندے اور خدا کے درمیان تعلق پیدا کرے، یہ ہاتھ کی عبادت میں شامل ہے۔ اب کوئی شخص اپنا پاؤں نیکی کے کام کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ پاؤں کی عبادت ہے، جب کوئی شخص نماز کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ اس کے پاؤں کی عبادت ہے، نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، اس کے قدم گناہ کرتے گناہ لکھا جاتا ہے۔ گویا ایک ایک قدم کے بدلے میں تین فائدے حاصل ہوتے۔ کیسے؟ کہ مسجد کے لیے قدم اٹھا، نیکی لکھی گئی، گناہ معاف ہوا اور درجہ بلند ہوا۔ اس کے علاوہ حج کے لیے جانا پاؤں کی عبادت، نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے جانا، جہاد اور تبلیغ کے لیے سفر کرنا، کسی کمزور کی مدد کے لیے چل کر جانا، اچھے کام کی سفارش کے لیے کسی کے پاس جانا، یہ پاؤں کی عبادت ہے۔ یہ تو ظاہری اعضاء ہوئے۔ اب ذرا باطن کی طرف آ جاؤ۔ باطن میں کیا ہے؟ عقل ہے۔ عقل کی عبادت کیا ہے؟ کہ انسان قرآن کریم اور شریعت کے احکام میں غور و فکر کرے۔ عقل کوئی دنیاوی کام بھی ہے، لیکن عقل اس لیے لگائے کہ اس کو میں کیسے دین بناؤں، اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے تابع ہو کر کے یہ بھی عبادت بن جائے، اس کو سوچے سمجھے پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اسی طرح نفس کی بھی عبادت ہے۔ سورہ یوسف میں ہے ان نفس لامارۃ بالسوء،
کہ انسان کا نفس اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اب نفس کی عبادت کیا ہے؟ اب دیکھو اکثر ایسا ہوگا نفس برائی کی طرف لے جائے گا، تب اس نفس کو صبر کرنا سکھائے کہ نہیں برائی کی طرف نہیں جانا، روکے نفس کو، حرام چیزوں سے، حرام مرغوبات سے روکے، شیطانی کاموں سے باز رکھے، روزہ رکھا کھانے پینے اور خواہشات سے روکے، اعتکاف بیٹھے تاکہ جھوٹی سچی خبروں کی وجہ سے جو ذہن میں پیدا ہونے والی پریشانی ہے وہ بچ جائے، کیونکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر 10 دن اللہ کے در پہ پڑ گیا۔ ہر مصیبت میں صبر کا دامن تھاک لے، نفس کی عبادت ہے، شکایت سے باز رہے، حرام چیزوں سے گناہوں سے روکے رکھے، ہر خرابی پیدا کرنے والی بات سے ہٹائے، تو نفس کو تمام برائیوں سے باز رکھنا یہ نفس کی عبادت ہے۔ اور جب آپ برائی سے باز رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اطاعت کی طرف جائیں گے، یہ تو اطاعت ہی ہے نا، برائی سے بچنا یہی تو اطاعت ہے، تو یہ بھی عبادت ہو گئی۔ تو بہرحال اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام ہی عبادت ہے۔ یہ بندے اور مالک کے درمیان تعلق کو صحیح کرنے یہی عبادت ہے، اور اس میں چاہے زبان سے عبادت کرو، کاموں سے عبادت کرو، مال سے عبادت کرو، یہ سب اللہ کی مرضی کے تابع، یہ ہر قسم کی عبادات میں شامل ہے۔ یہ عبادت کے متعلق کل بھی میں نے کچھ رکھا، آج بھی میں نے مختصر اور ضروری بات آپ کے سامنے عبادت کے متعلق رکھی۔ اب انشاءاللہ آگے اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ ایاک نستعین، اس تعلق سے انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم